بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ڈیم کیوں نہیں بنے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں اب تک ڈیم نہیں بن سکتے اور نہیں بن سکے۔ تو جی ہاں سامعین، یہ وہ قوم پرست جماعتیں جو خود کو قوم پرست کہتی ہیں، یہ صوبائی تعصب اور لسانیت پھیلانے والی جماعتیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں ڈیم نہیں بن سکے۔ یہ فنڈنگ لیتے ہیں ہمارے دشمن ممالک سے، اور انہیں اس بات پر وہ فنڈنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان میں ڈیم نہ بنے اس پر تحریک چلانی ہے۔ تو انہوں نے کوئی 50 سال سے ہماری عوام کو اس کھیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ عوام کا علم، تعلیم اور شعور سے دور ہونا۔ جی ہاں، جس قوم میں علم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، تو وہ قوم اس بات کو کیسے سمجھے گی؟ یہاں تک کہ میں نے ایک وہ تقریر سنی، اسی طرح قوم پرست سندھی قوم پرست رہنما کی، وہ اپنی عوام کو یہ تقریر کر رہا ہے کہ اگر ڈیم بنیں گے اور وہاں سے جو پانی آئے گا تو اس پانی سے آپ کی فصلوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس پانی میں کرنٹ ہوگا، بجلی لگی ہوئی ہوگی۔ تو خدا کا خوف کھائیں کہ پاکستان ہر سال ڈوبتا ہے، پاکستان میں ہر سال سیلاب آتا ہے، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ آپ لوگ۔ تو ان ذمہ داروں کو کٹہرے میں کس نے لانا ہے؟ قوم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ 50 سال سے یہ جو لسانی جماعتیں، یہ جو سیاسی جماعتیں اس نام پر تعصب پھیلاتی ہیں کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، نوابشاہ ڈوب جائے گا، فلاں شہر ڈوب جائے گا، فلاں شہر ڈوب جائے گا۔ اگر اب تک کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو پاکستان کا 50% پانی جو سیلاب کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہے، عوام تباہ ہوتے ہیں، ہمارے مویشی مر جاتے ہیں، اور 70% ہمارا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے۔ اگر اب تک کوئی 10-12 بڑے ڈیم بنے ہوتے تو ہمارا 1% پانی بھی ضائع نہ ہوتا، اور ہمیں اس تباہی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑتا جو آئے دنوں ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپلز پارٹی ڈیموں کی مخالف۔ آج تک آپ نے پیپلز پارٹی کے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کوئی ڈیم بنایا ہو۔ اتنے سال انہوں نے ملک میں حکومت کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ 2 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، 5 سال زرداری نے، اور اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور 15 سال سے مسلسل 14واں سال ہے یہ، مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ لیکن انہوں نے ڈیم مخالف تحریکیں تو ضرور چلائی ہیں لیکن ڈیم نہیں بنائے۔ اور اسی طرح نون لیگ جب یہ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کر کے آئے تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت کالا باغ ڈیم تقریباً آدھے سے زیادہ بن چکا تھا۔ مشرف کی گورنمنٹ میں، جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں آدھے سے زیادہ ڈیم بن چکا تھا، لیکن انہوں نے جو میثاق جمہوریت کیا، وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، مذاق جمہوریت تھا۔ وہ عوام کی تباہی کا میثاق تھا، وہ عوام کو لوٹنے کا میثاق تھا کہ ہم نے کس طرح مل کر عوام کو لوٹنا ہے، 5 سال آپ لوٹ لیں، اگلے 5 سال پھر ہم لوٹ لیں گے۔ تو وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا۔ تو وہاں انہوں نے دیگر لسانی جماعتوں کے ساتھ، قوم پرست جماعتوں کے ساتھ، صوبائیت جو پھیلاتی ہیں ان جماعتوں کے ساتھ مل کر اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنانا۔ تو کالا باغ ڈیم پر انہوں نے کہہ لیں کہ وہ مٹی ڈال دی۔
اس پر اربوں روپے کی ہماری مشینری اور وہ پیسہ جو لگا ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیم ہماری لاشوں پر بنے گا، کاش کچھ کوے لٹکا دیے جاتے تو آج جو ہے نا ہزاروں جانیں ضائع نہ ہوتی، آج لاکھوں ایکڑ اراضی تباہ نہ ہوتی، آج غریبوں کے جو ہے نا لاکھوں جانور سیلاب کی نظر ہو کر نہ مرتے۔ تو کاش ان چند ایک کی خواہش پوری کر دی جاتی، لیکن اب قوم بھولے نہیں، ڈیم نہ بنانے والوں کو نہیں بھولے۔ اب اگر یہ پیچھے اگر کوشش کرتے، کیونکہ جب یہ 2 ماہ پہلے سندھ میں اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال شروع ہوئی تھی، تو جو آبی ماہرین ہیں جو انہوں نے اس پر جو ہے نا ایک رپورٹ پیش کی کہ اگر 50-60 ارب لگا دیے جاتے اور بند بنا دیے جاتے تو کبھی بھی سندھ اور بلوچستان میں سیلاب نہ آتا، لوگوں کے گاؤں اس سیلاب کی نظر نہ ہوتے، لوگوں کی سینکڑوں بلکہ لاکھوں ایکڑ اراضی اس سیلاب کی نظر نہ ہوتی، لوگوں کے ہزاروں مویشی اس سیلاب کی نظر نہ ہوتے۔ انہوں نے وہ 50-60 ارب نہیں لگائے، بلکہ اس وقت اس کھینچا تانی میں پڑے ہوئے تھے کہ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کس طرح گرانی ہے، عمران خان کو دیوار کے ساتھ کس طرح لگانا ہے، عمران خان کو گرفتار کس طرح کرنا ہے۔ اللہ الحق ہے، اللہ اور عوام اس کے ساتھ ہے، اس کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن آپ نے ملک کو بھی تباہ کیا ہے، اور ملک کے جن جن حصوں میں سیلاب آیا ہے اس تباہی کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ تو 50 سال بعد اگر پاکستان میں ڈیم شروع کیے تھے تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 ڈیموں پر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے آتے ہی کام شروع کیا، جن میں 2-3 پر تو بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ پایا تکمیل تک بھی جو ہے نا آنے والے 3-4 سالوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، جو ان ڈیموں کے مخالف ہیں، اگر آج ڈیم ہوتے تو ہمیں یہ آج جو امپورٹڈ گورنمنٹ بجلی 50 روپے فی یونٹ دے رہی ہے، جبکہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں 17-18 روپے یونٹ تھا، تب بھی عوام کو مہنگا لگتا تھا، لیکن اب یہ 50 روپے دے رہی ہے، تو یہ 5-7 روپے 10 روپے سے کبھی بھی زیادہ نہ پڑتی۔ تو اس کے ذمہ داروں کو پہچانیے، ان جماعتوں کو مسترد کیجیے اور عمران خان کا ساتھ دیجیے۔ آئندہ آنے والے ولاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔